السلام علیکم پیاری دوستو، اور آج جو ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ تو میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ ڈرامہ ہے پی ٹی وی کا، اور یہ مجھے یاد ہے، اب اس کے بارے میں مجھے یاد ہے، شاید ان دنوں میں ہم تھوڑی بڑی تھی، ڈراموں کی سمجھ آ گئی تھی، اور بہت زیادہ ہارر ہے، اور اس کا نام تھا قصہ 7 راتوں کا۔ اور یہ نبیل جو پاکستان کا ایک پی ٹی وی ڈراموں کا ایک بہت ہی اچھا جو ہے فنکار تھا، اس نے یہ ڈرامہ جو ہے یہ اس کی تھی، اور آئی تھنک سعدیہ امام تھے، لیکن اگر نہیں تھی تو معذرت چاہتی ہوں، لیکن مجھے ایسا یاد ہے کہ سعدیہ امام تھی، اور یہ بہت ہارر تھی کیونکہ اس میں جو ہے ایک اور جوڑی ہے اداکاروں کی، اس کے نام مجھے نہیں آتی، وہ بھی تھی، اور یہ مطلب وہ اس طرح کرتے تھے کہ ایک مرتبہ پتہ نہیں وہ کچھ کام کے لیے ایک بہت ہی پرانے کھنڈر نما جیسے گھر میں آیا رات کے ٹائم، چونکہ اکثر بیوی بچوں سے یہ مرد حضرات تنگ ہوتے کہ کام کرنے نہیں دیتے، تو وہ کسی کوئی کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے وہ گھر چنا جو کہ خالی تھا، تو وہ اس گھر میں آیا اور اس نے وہاں اپنی پتہ نہیں کچھ کہانی لکھ رہا تھا یا جو بھی تھا، اس کا نام بھی ایسا ہے قصہ 7 راتوں کا، یعنی وہ کوئی کہانی لکھ رہا تھا، تو اسے آواز آ رہی تھی جیسے مطلب ظالموں میں تو معافی مانگنے آیا تھا، اس طرح، لیکن بہت ہارر آواز تھی، جیسے ظالموں میں تو معافی، اس طرح کچھ، تو لوگ اس آواز سے بہت ڈرتے تھے، اور یہ بہت آدھی رات تھی، تو یہ آدمی اٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار یہ گھر تو خالی، آواز کہاں سے، تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی چل رہا ہے، اور اس کے پورے وجود سے مطلب خون جیسے، مطلب خون کے چنٹے جو ہے وہ زمین پر لگ رہے جیسے وہ زخمی ہو، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے آرام سے، تو اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے، یعنی وہاں بہت سارے کمرے ہوتے، تو ان میں سے ایک کمرے میں وہ اندر جاتا ہے، تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کس کمرے میں، کیونکہ جس کمرے میں وہ جاتا ہے اس کا دروازہ تو بند ہوتا ہے، لیکن باہر اس پر خون کا نشان ہوتا ہے ہاتھ کا، جس کی وجہ سے وہ دروازہ کھولتا ہے، تو وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں سے کہانی شروع ہو جاتی، یعنی وہ جو روح آتی تھی، ایک آتما تھی، اور اس بندے کو جو کہ کہانیاں لکھتا تھا اس کو اپنی کہانی سنا رہا تھا، تو کہانی اس طرح تھی کہ ان کی بیوی کافی کیا کہتے اسے اچھی عورت نہیں تھی، اور وہ ہر وقت مطلب اپنی بیوی کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں اکثر اسے کہتی تھی کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر ماں باپ کا کون جو ہے مانتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ماں کی ایک نہیں سنتا تھا، اور وہ لڑکی مطلب اسے ایسی مطلب جس طرح چاہتی تھی اپنے ہسبینڈ کو اس طرح کر سکتی تھی، یعنی بہت ہی وہ اپنی بیوی کو چاہتا تھا، تو اس سے ہر جائز ناجائز کام کرواتا ہے، اور اسے کہتا ہے تمہاری امی اچھی نہیں ہے، مجھ پر مطلب الزامات لگاتے، یہ وہ، یعنی پہلے سے اس نے اس کی امی سے جو ہے اس کا دل جو ہے وہ کیا تھا، تو پھر ایک دن یہ گھر آفس سے گھر آتا ہے، تو یہ کہانی اس طرح دوستوں چل رہی ہے کہ ایک رات تھوڑی ہو جاتی ہے، پھر دوسری رات، حالانکہ یہ ایک ہی ایپیسوڈ تھا، لیکن پھر تیسری رات، پھر چوتھی رات، تو یہ 7 راتوں میں یہ آدمی اسی طرح ہر رات آتا ہے، اور یہ جو روح تھی وہ صبح ہونے تک انہیں کہانی سناتا ہے، اور جیسی صبح کی روشنی پھیلتی تھی وہ غائب ہو جاتا تھا، سب کچھ غائب ہو جاتا، یعنی کہانی بیچ میں رہ جاتی تھی، پھر اگلی رات پھر آتا تھا، اور کہانی جہاں پر مطلب رکی تھی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہ قصہ 7 راتوں کا، یعنی ہر رات وہ اپنی کہانی ادا ادا کر کے پھر 7ویں رات مکمل جو ہے ختم کرتا ہے، تو سناتا ہے، تو بہت ڈراؤنا تھا، ہم لوگ بہت ڈرتے تھے، اور ایک ہی ایپیسوڈ، یعنی اس ڈرامے کا جو بھی نام تھا مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں اس طرح ایک ایک ایپیسوڈ ہوتا تھا جو کہ پورا ہوتا تھا، یعنی کوئی حصہ اس کا نہیں رہتا تھا اگلے ہفتے کے لیے، تو یہ پھر اس کو یہ کہانی سناتا ہے، یعنی اس طرح ایک اسکرین لگ جاتا تھا دیوار پہ، وہ آدمی جس کمرے میں اندر جاتا تھا تو اسکرین اصل میں یہ نہیں، وہ تو کہانی اس کو سناتا تھا، لیکن ہم جو آڈینس ہوتی ہے جو دیکھنا ان کے لیے ایسی ٹی وی پر ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے، وہ باتیں کرتا ہے اور بس کہانی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی جو وائف تھی وہ غیر مردوں سے ملتی تھی اس کی غیر موجودگی میں، اور وہ جب بھی آفس جاتا تھا اس کی وائف جو ہے وہ اس کے پیٹ پیچھے بہت عجیب عجیب حرکتیں اور عجیب فرینڈ شپیں اس کی تھی، تو اس کی ماں اکثر اسے خبردار کرتا تھا کہ بیٹا
اس سے دور رہے کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے اپنی بیوی کے کہنے پر تو یہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے، اور پھر بالکل نہیں آتا، اس کی ماں اکیلی ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں پھر اس کو جب ریئلائز ہوتا ہے کہ مطلب میں نے غلط کیا، کیونکہ ایک دن یہ جب آفس سے آتا ہے تو دیکھتا ہے، مطلب جلدی آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے، تو یہ کافی مطلب اس کو بہت اپنی ماں کی باتیں یاد آتی ہے۔ یہ کہتی ہے، یہ ان سے کہتا ہے کہ یہ کون ہے، تو وہ کہتی ہے کیوں، یہ میرا بوائے فرینڈ، جس کی وجہ سے اس کے کچھ حالت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں میں ہر وقت جھگڑے، اور مطلب وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتی، ہر کسی کے ساتھ اس کی فرینڈشپیں ہوتی ہے، تو اس کو اپنی ماں کی باتیں یاد آتی ہے، تو یہ وہاں سے روانہ ہو کے مطلب اپنی ماں سے معافی مانگنے آنے لگتا ہے، جو کہ بیچ میں بہت عرصہ گزرا ہوتا ہے، 8-9 سال، جس کی وجہ سے اس کی امی کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، تو آدھی راستے میں اس کی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے اور ان کی بھی موت ہو جاتی ہے دوستوں۔ تو جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کی روح اٹھ جاتی ہے، یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ جب انسان بہت خفا ہو یا کوئی کام اس کا ادھورا رہ جائے تو لوگ اس طرح کہتے کہ ان کی روح آتی، خیر یہ ایک ڈرامہ تھا، یہ لازمی نہیں کہ یہ ریئل ہو، تو پھر اس کی روح جو ہے وہ اس گھر کا رخ کرتی ہے اور اپنے گھر آتی ہے، اور مطلب اس طرح ایک صدا لگاتی ہے کہ ارے ظالموں، میں تو معافی مانگنے آیا تھا، یعنی جو ایکسیڈنٹ ہوتی ہے جس گاڑی کے ساتھ، تو ان کو کہتی ہے کہ ظالموں، میں تو معافی مانگنے جا رہا تھا، یعنی یہ اپنی ماں سے پھر معافی مانگنے نہیں پہنچ جاتا اور اس کی روح آ جاتی ہے، اور ہر روز اس کی روح ہر رات آتی ہے، تو یہ اس طرح یہ ڈرامہ تھا، اور پھر ختم، جب وہ اپنی کہانی سناتا ہے تو پھر وہ بس میرے خیال میں پھر نہیں آتی اور ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی کہانی مکمل ہو جاتی ہے، جو کہ کافی ہارر تھی، اور رات کے ٹائم اس کا آنا اور اس کے ساتھ جو میوزک تھی، اور دوستوں یہ جو آدھی رات کو مطلب اس کے وجود سے خون بہہ رہا ہوتا ہے اور یہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس طرح اس کا جو آنے والا جو انہوں نے جو سین بنائے، جس طرح وہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کھنڈر نما گھر کے اندر آ جاتا ہے، یہ اصل میں انہی کا گھر تھا پہلے جہاں اس کی ماں رہتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اتنا ٹائم گزرنے کے بعد وہ بالکل کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا، کیونکہ خالی پڑا تھا اور اس کی امی کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، تو نبیل جیسی ہی مطلب اس کے آنے کا جو انداز، جس طرح اس کو وہ سین دیا گیا، بہت ہی ہارر دوستوں، بہت ہی ہارر، آپ لوگ دیکھو گے تو نہیں دیکھ پاؤ گے اتنا ہارر، اور ہمارے گھر کے بچوں کے ساتھ اکثر میں یہ سٹوری شیئر کرتی ہوں، جب یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تو میں ایسی آواز لگاتی ہوں کہ ظالموں، تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ کیا چیز ہے، جیسے مطلب آپ ہمیں ڈراتے، کوئی مطلب کوئی جو بھی شرارت کرتا ہے یا ضد، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے ابھی آواز دیتی ہوں ظالموں کو، تو چونکہ بچے ہیں ان کی سمجھ میں ظالموں لفظ نہیں آتا، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ زرمینہ، یہ سب یہ سب سمجھتے ہیں کہ میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ زرمینہ، میں تو معافی مانگنے آیا تھا، تو میں اکثر انہیں کہتی ہوں میں تو کھانا کھانے آئی تھی تو کل میری ایک کزن ہے چھوٹی سی 13-14 سال کی، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ یار یہ کیا ہے یہ زرمینہ، میں نے کہا بھائی زرمینہ نہیں ہے، ظالموں ہے، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں آپ کے کانوں میں زرمینہ لگتا ہے، تو سب ہنس رہی تھی، تو میں نے کہا یہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا، تو جب ہم مطلب 13-14-12-11 اس طرح سال کے تھے تب چل رہا تھا پی ٹی وی پہ، اور آج کل بھی یوٹیوب پہ، تو پھر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ مطلب آپ ڈھونڈے کہ ہے کہ نہیں، تو جیسے ہی میں نے دی قصہ 7 راتوں کا، تو ڈز آ گیا یوٹیوب پہ، تو میں نے کہا بھئی اب خود دیکھو، بس آ گیا ہے یہ ڈرامہ، کیونکہ اکثر ڈرامے نہیں ہے، کیونکہ بہت پہلے کی جو ڈرامے تھی جو کہ دوبارہ پھر نشر ہوئی تھی، وہ ڈرامے نہیں ہے یوٹیوب پہ، جیسے کہ میں نے اس ڈرامے کے بارے میں بتایا تھا کرول، جو ہنکو سیریز تھی، اور اس کا پتہ ہی نہیں چلا، میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے 2 دن پہلے کہ وہ ڈرامہ بہت خوفناک ہوتا تھا، ایک شخص اس میں ایک عورت سے ملنے آتا تھا، وہ اسے ایک مشن دیتی تھی کہ اب پلا جگہ کرنا، وہ بہت ہارر شخص تھا، اور آئی تھنک کہ وہ جنات سے تعلق رکھتا تھا یا شاید کوئی another creature اس طرح، تو
وہ ڈرامہ یوٹیوب نہیں اٹھاتا. ہم نے بہت دی ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی کیونکہ ہمیں اس کا نام ہی نہیں آتا. نام اس طرح کچھ کرول ورول آتا تھا لیکن پھر بھی یوٹیوب نہیں دے رہا. تو قصہ سات راتوں کا بہت ایزیلی آ جاتا ہے. آپ لوگ دے دیں نبیل کا ڈرامہ قصہ سات راتوں کا آن پی ٹی وی چینل پر تھا. دوستوں انڈیا سے جو مجھے سن رہے ہیں انہیں بتاؤں پی ٹی وی چینل اس طرح دے دیں یوٹیوب کو کہ قصہ سات راتوں کا بائی پی ٹی وی چینل. اور چونکہ ایئر مجھے خود نہیں یاد تو اس طرح دے دے کہ بائی نبیل جو ایکٹر تھا اس میں کام کیا تھا. تو بہت ایزیلی آ جاتا ہے یہ. اور پھر آپ لوگ خود دیکھیں گے میں نے جو بتایا ہے وہی آپ لوگ اس میں سینز دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ وہی ڈرامہ ہے. کیونکہ اکثر 3-4 ڈرامے ایسے قصہ سات راتوں کے نام سے آئے گا. تو خیر مجھے تو ڈائریکٹ وہی آیا ہے. اگر آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ اس میں ڈھونڈ لیں. اور بہت ہارر تھا دوستوں. میں کیا بتاؤں وہ جو صدا دیتا تھا اس سے میں خود آج تک ڈرتی ہوں. تو میں بچوں کو بھی ڈراتی ہوں اس آواز سے. اور بس تو اکثر ہمارے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں انہیں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں میں بہت مطلب میں تو بہت انٹرسٹ ہوں ہاررز میں. تو وہ مجھے کہتے ہیں پھر سے سناؤ نا کوئی ہارر سٹوری. تو ان لوگوں میں یہ پی ٹی وی اور یہ پرانا یہ 2 چیزیں بہت فیمس ہیں ہمارے گھر کے. یار سناؤ نا کوئی پرانے والا پی ٹی وی ہارر سٹوری. میں نے کہا اتنی بھی پرانی میں نہیں ہوں بھائی لیکن تم لوگوں سے تھوڑا سا پرانی جھونکے ان ہارر سٹوریز پہ پی ٹی وی ڈرامے دیتے تھے. اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے لیکن اب ہمیں یاد آتے کہ پتہ نہیں کس قسم کے ڈرامے تھے لیکن بہت ہارر تھے. اوکے دوستوں آج کے لیے یہ. اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.